السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مشاعرہ اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت ہے جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ثقافت میں بمشکل ہی ملے گی۔ مشاعرہ دل سے اٹھتا ہے اور دل کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ مشاعرہ کو سن کر دل جھومتا ہے۔ روح کو تڑپانا اور قلب کو گرمانا شاعری کی جادوگری ہے۔ اردو زبان کو اس مقام تک پہنچانے میں مشاعروں نے بھی نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ جس طرح شاعری میں احساس و جذبات کی ترجمانی ممکن ہے وہ نثر میں نہیں ہو سکتی۔ اکثر اشعار اس طرح احساس و کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سننے والا اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اسی محفل کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کا اشعار پڑھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں جو 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، جن کو علامہ اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، ایک روشنی کا طالب، ایک روشنی سراپا۔ عبد الرحمن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا اشعار سنائے۔ کلاس 7 عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانائے چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشانائے چمن میں، یہاں شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یہاں جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ایسے شاعر کا اشعار پڑھنے کے لیے بلانے جا رہا ہوں جو اردو کے ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب لایا جن کو دنیا غالب کے نام سے جانتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی۔ اب اس کے بعد ایک ایسے شاعر کا اشعار پڑھنے کے لیے بلانے جا رہا ہوں جو اردو کے ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا جن کو دنیا غالب کے نام سے جانتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سیف الرحمن، کلاس 6۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک بات یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیرہن، چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیرہن، اب ہماری جیب کو حاجت رفو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، خریدتے ہو جو اب راہ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا،
بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ایک ایسے شاعر کا شعر پڑھنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں جن کی شاعری میں درد و غم، مایوسی، اداسی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ خاص کر ان کے ذاتی غموں کی تصویر ان کی غزلوں میں موجود ہے، جن کو ہم سب میر تقی میر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ عاطف اعجاز، کلاس 6۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہو گئی آرام کیا۔ ناہا کا مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، ناہا کا مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسو اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ایسے عالمی شہرت یافتہ شاعر جو اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کرنے کے لیے مشہور تھے اور حالات حاضرہ پر بہترین انداز میں شعر پڑھا کرتے تھے، جن کو دنیا راحت اندوری کے نام سے جانتی ہے، اس شعر کے ساتھ کہ میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ طاحق، کلاس 5۔ السلام علیکم۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن، میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن، ہماری طرح ہتھیلی پر جان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے جاتی مکان تھوڑی ہے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ایسے شاعر کا شعر سنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جن کی شاعری ہندوستانی زبان کے رنگ سے بھرپور ہے، ان کے کلام میں ماں پر لکھا کلام بہت ہی شہرت یافتہ ہے، جنہیں ہم سب منور نانا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ معاذ، کلاس 4۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو گھر ملا حصے میں کوئی دکا آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں
کوئی دکا آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میری مراد اردو شاعری میں جن تخلیق کاروں نے ادب اور زندگی کے باہمی تعاون کو معنویت عطا کی اور مظلوم اقوام کی مضبوط آواز بن کر ابھرے، ان انقلابی شاعروں میں فیض احمد فیض ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میں اثر تو آرزو ہی سہی۔ حسن عبداللہ، کلاس 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا سدبا جسم ہے تیرا، بول کی جاں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہنگر کی دکان میں تند ہے شعلے سرخ آہن، دیکھ کے آہنگر کی دکان میں تند ہے شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کی سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ایسے شاعرہ کے اشعار پڑھنے کے لیے بلانا چاہتا ہوں جو اردو کی منفرد لب و لہجہ کی شاعرہ ہونے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں وہ شہرت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہو پائی ہے، جن کے نام پروین شاکر ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ فاطمہ زہرا، کلاس 5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا، مجھ کو تہذیب برزخ کا بنایا وارث، مجھ کو تہذیب برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔